السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں تبصرہ۔ 10 نومبر 2025 کو دہلی کے لال قلعے کے قریب ایک دھماکہ ہوتا ہے جس میں 10 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بم دھماکہ واقعی ایک دہشت گردی تھا یا پھر ایک دن بعد یعنی 11 نومبر کو ہونے والے بہار میں الیکشن کے دوسرے مرحلے پر اثر ڈالنے کا ایک حربہ تھا، کیونکہ 11 نومبر کو بہار میں الیکشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا تھا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس حملے میں جو کہ 10 نومبر کو ہوا، ایک دن پہلے یعنی 9 نومبر کو کچھ ملزمین کو گرفتار کر دیا گیا۔ دہلی کار دھماکے کے فوراً بعد نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے عمر النبی کو خودکش بمبار شناخت کر لیا، جو کہ فرید آباد میں جنرل میڈیسن کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں رہائشی تھے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ دھماکے سے ایک دن پہلے یعنی 9 نومبر کو 7 افراد گرفتار کیے گئے، جن سے 2900 کلو گرام دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیکیورٹی اداروں کو دھماکے کا پہلے سے علم تھا تو دھماکہ کیوں کر ممکن ہوا؟ اور اسی طرح اگر اسی حملے کو آپ پہلگام حملے سے جوڑ کر دیکھیں تو وہاں پر حملہ آور آتے ہیں اور حملہ کر کے چلے بھی جاتے ہیں اور ان کو علم بھی نہیں ہوتا۔ دہلی کار دھماکہ 10 نومبر کو ہوتا ہے اور اس کا الزام ایک دن پہلے مسلمانوں پر ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ 10 نومبر کے بعد یعنی 11 نومبر کو صوبہ بہار میں الیکشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور وہاں پر مسلمانوں کے خلاف ووٹ بینک جمع کرنے کی ایک چال سمجھی جا رہی ہے۔ دھماکے کے بعد ہندوستان کا میڈیا اور حکومتی بیانیہ مسلمانوں کو بطور دہشت گرد سامنے لانے کی کوشش کرتا رہا اور ایک اسلامی انتہا پسندی کا بیانیہ چلایا گیا۔ ان اقدامات کی اگر ٹائمنگ دیکھیں تو 9 نومبر کو گرفتاری، 10 نومبر کو دھماکہ اور 11 نومبر کو الیکشن، یہ سارا ماحول ایک ترتیب دیا گیا ایجنڈا ہے جس پر عمل کر کے انتخابات میں بہتر نتائج حاصل کیے جانے کی کوشش کی گئی اور ہندو ووٹ بینک کو مسلمانوں کے خلاف جمع کرنے کی ایک بھرپور کوشش تھی، جن میں مودی حکومت بہتر طور پر کامیاب ہوتی ہوئی نظر بھی آئی۔ دہلی کار دھماکہ انسانی المیہ ضرور تھا، لیکن اس کو صرف دہشت گردی کے زاویے سے دیکھنا میرے خیال میں درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر دھماکے کی ٹائمنگ اور گرفتاریوں کی ٹائمنگ اور الیکشن کا ماحول اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو دہشت گردی نہیں بلکہ حکومت کی چال کا نام دینا مزید مناسب ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے سیکیورٹی اداروں میں کتنی قابلیت ہے۔ پہلگام واقعے میں حملہ آور آتے ہیں، حملہ کر کے چلے بھی جاتے ہیں، ان حضرات کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف چلے گئے، اور یہاں پر دہلی کار دھماکے کے ملزمین ایک دن پہلے گرفتار کر لیے۔ ہندوستان میں ہونے والی دہشت گردی دراصل دہشت گردی نہیں بلکہ مودی گردی اور ہندوستان کی میڈیا گردی ہوتی ہے، جسے ہندوستان کے مسلمانوں پر بیانیہ بنا کر مسلط کیا جاتا ہے اور مسلمان اس کے نقصانات بھگتتے ہیں، جبکہ مودی سرکار اس کے الیکشن میں فوائد بٹورتی نظر آتی ہے۔